السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، آج ہم آپ کو ازبکستان کے دیہاتی علاقوں کی زندگی دکھانے جا رہے ہیں۔ ازبکستان ایک ایسا ملک ہے جو وسطی ایشیا میں واقع ہے، جہاں لوگ صدیوں سے سادہ زندگی، محنت اور زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے گاؤں صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی ہے، جہاں ہر چیز فطرت کے حساب سے چلتی ہے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، اسی لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ازبکستان کے زیادہ تر گاؤں دریائے آمو، دریائے سیر اور وادی فرخانہ کے آس پاس آباد ہیں۔ یہ علاقے بہت زرخیز ہیں، اسی لیے یہاں کھیتی باڑی سب سے اہم کام ہے۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے زمین میں سب کچھ ہے۔ یہ زمین ان کی روزی ہے، عزت ہے اور پہچان ہے۔ یہ زمین انہیں اپنے باپ دادا سے ملی ہوئی ہے اور اسی زمین پر وہ پوری زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو، ازبکستان کے دیہات میں کپاس سب سے اہم فصل ہے۔ یہاں لوگ کپاس کو سفید سونا کہتے ہیں کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کا گزارا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گندم، چاول، مکئی، سورج مکھی، سبزیاں اور کئی قسم کے پھل بھی اگائے جاتے ہیں۔ کسانوں کا دن بہت جلد شروع ہو جاتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ پانی چیک کرنا، فصل دیکھنا اور دن بھر محنت کرنا ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگرچہ اب کچھ جگہوں پر مشینیں آ گئی ہیں، لیکن آج بھی زیادہ تر کام ہاتھوں سے اور تجربے سے کیا جاتا ہے۔ کھیتوں کو پانی نہروں کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ یہ نہریں گاؤں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ گاؤں کے لوگ مل کر پانی کی تقسیم کا خیال رکھتے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ کچھ علاقوں میں پانی کم ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے کسانوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے۔ دیہاتی زندگی میں جانوروں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ تقریباً ہر گھر میں گائے، بھیڑ، بکریاں اور مرغیاں ہوتی ہیں۔ دودھ، دہی، مکھن اور پنیر روزمرہ کھانے میں شامل ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں بیچ بھی دی جاتی ہیں۔ بھیڑ بکریوں کو کھلے میدانوں میں چرایا جاتا ہے، جو گاؤں کا عام اور خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ چرواہوں کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے۔ وہ فطرت کے قریب رہتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ کام نسلوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ازبکستان کے دیہات کے گھر زیادہ تر اینٹوں سے بنے ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک بڑا صحن ہوتا ہے جہاں گھر کے لوگ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ گرمیوں میں لوگ صحن میں بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر سادگی ہوتی ہے۔ قالین، لکڑی کا فرنیچر اور ہاتھ سے بنی چیزیں عام ہوتی ہیں۔ یہاں لوگ دکھاوے سے زیادہ سکون کو اہمیت دیتے ہیں۔ گاؤں میں خاندان سب سے اہم چیز ہے۔ زیادہ تر گھر مشترکہ ہوتے ہیں جہاں دادا دادی، ماں باپ اور بچے سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بزرگوں کی بات کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ بچوں کو شروع سے ہی محنت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا اور اچھا انسان بننا سکھایا جاتا ہے۔ یہی چیز گاؤں کو مضبوط بناتی ہے۔ تعلیم دیہاتوں میں موجود ہے، لیکن سہولتیں کم ہوتی ہیں۔ زیادہ تر گاؤں میں اسکول ہوتے ہیں جہاں بچے بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ استاد کو عزت دی جاتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے نوجوانوں کو شہروں جانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی نوجوان گاؤں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں۔ مذہب گاؤں کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں۔ مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں بلکہ لوگوں کے ملنے جلنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ جمعہ، رمضان اور عید کے دن گاؤں میں خاص رونق ہوتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں اور خوشی بانٹتے ہیں۔ ازبکستان کے دیہات میں ثقافت بہت خوبصورت ہے۔ عورتیں روایتی کپڑوں پر کڑھائی کرتی ہیں اور خاص موقعوں پر وہی لباس پہنتی ہیں۔ مرد سادہ کپڑے اور روایتی ٹوپی پہنتے ہیں۔ قالین بنانا، لکڑی کا کام اور ہاتھ کی بنی چیزیں عام ہیں۔ یہ کام نہ صرف ثقافت کا حصہ ہیں بلکہ آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں۔ شادی بیاہ گاؤں کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ شادیاں کئی دن چلتی ہیں اور پورا گاؤں اس میں شامل ہوتا ہے۔ کھانا، گانے اور روایتی رسمیں شادی کا حصہ ہوتی ہیں۔ شادی کو صرف دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ گاؤں کی عورتیں بہت محنتی ہوتی ہیں۔ وہ گھر کا کام، جانوروں کی دیکھ بھال، کھیتوں میں مدد اور بچوں کی پرورش سب کچھ سنبھالتی ہیں۔ ہفتہ وار بازار گاؤں کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ یہاں لوگ سبزیاں، دودھ، جانور اور گھریلو چیزیں خریدتے اور بیچتے ہیں۔ یہ بازار لوگوں کے ملنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ آج کل آہستہ آہستہ دیہات میں بجلی، سڑکیں اور انٹرنیٹ آ رہا ہے، لیکن شہروں جیسی سہولتیں ابھی مکمل نہیں۔ گاؤں کی زندگی کو کئی مسائل کا سامنا ہے، جیسے پانی کی کمی، موسم کی تبدیلی اور کام کے کم مواقع۔ اسی وجہ سے نوجوان شہروں کا رخ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی گاؤں اپنی سادگی اور پہچان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ازبکستان کے دیہات میں موسم زندگی پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ سردیاں لمبی اور سخت ہوتی ہیں، اس لیے لوگ پہلے سے لکڑی اور خوراک جمع کر لیتے ہیں۔ گرمیوں میں کھیت ہرے بھرے نظر آتے ہیں۔ کسان سخت گرمی میں آرام کرتے ہیں اور صبح شام کام کرتے ہیں۔ یہ سب فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی مثال ہے۔ گاؤں کے نوجوان کھیل کود کے عادی ہوتے ہیں۔
کھلے میدانوں میں کھیلنا، دوڑنا اور روایتی کھیل ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ گاؤں کا نظام زیادہ تر آپس کی سمجھ بوجھ سے چلتا ہے، جہاں عزت، اعتماد اور ایک دوسرے کی مدد کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں دوستو، ازبکستان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل خوشی سادگی، محنت اور اپنی زمین سے جڑے رہنے میں ہے۔ یہ گاؤں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کم میں بھی اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یہی ازبک دیہات کی اصل خوبصورتی اور اصل دولت ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید دیہاتی زندگی اور دنیا کے مختلف ملکوں کے گاؤں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔